جان دینا ان کی خاطر، جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات، جس طرح سمجھا ہے خود اوروں کو سمجھانا بھی ہے، کر کے جان و مال ان کی شان و عظمت پہ نثار، پھر ادائے عاشقی کو آج دہرانا بھی ہے، حق بیانی کی نہیں ہے جن زبانوں کو لگن، عظمت نبوی کا نعرہ ان سے لگوانا بھی ہے، کہہ رہی ہے ہم سے آصف آج بھی فکر رضا، ان کی خاطر ہی جئیں گے اور مر جانا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر بھٹی میرج ہال میں رمضان المبارک کے پرنور لمحات میں اور جہنم سے آزادی کے اس پرکیف عشرے میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارث۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس فہم دین کورس کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور آج متعدد موضوعات کے بیان کے بعد ہمارا قافلہ منزل کے قریب پہنچ گیا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ جہنم سے آزادی کے اس عشرے میں ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ سب کے دلوں کی کھیتیوں کو ابر کرم سے سیراب فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا تمام رسولوں کے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گنت شانیں عطا فرمائی ہیں، اور یہاں تک کہ بریلی کے تاجدار حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اول سے لے کر آخر تک
انہی اوصاف کا تذکرہ موجود ہے۔ رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی ہمارے سینے میں وہی عقیدہ موجود ہے جو عقیدہ صفہ پر بیٹھ کر دین پڑھنے والوں کا عقیدہ تھا۔ اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود وہ عقیدہ ہمیں بھلایا نہیں جا سکا، اور انشاءاللہ اسی عقیدے کے زیر سایہ جنت میں داخلہ ہوگا، اور اسی عقیدے کے زیر سایہ انشاءاللہ فردوس کے بالا خانوں کی میزبانی میسر آئے گی۔ خالق کائنات جل جلالہ نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید برہان رشید میں متعدد مقامات پر ایسے اوصاف سے ذکر کیا ہے کہ جن صفات کا ذکر دوسرے مقام پر خود رب ذوالجلال کے لحاظ سے ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی نوازشات اور اپنی عطا سے وہ صفات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ثابت فرمائی ہیں، اور ان کا ذکر قرآن مجید برہان رشید میں کیا ہے۔ ہر چیز کا مالک و مختار رب ذوالجلال ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار بنایا ہے۔ آج کے موضوع کے لحاظ سے اللہ نبی وارث بطور خاص لفظ وارث کی گفتگو کو قرآن و سنت سے بیان کرتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو آگے چلائیں گے۔ اگر تو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظ وارث لفظ اللہ جیسا ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی پر اس کو بولنا جائز نہیں، تو پھر تو ظاہر ہے کہ اللہ نبی وارث کہنا، دونوں ذاتوں کے ساتھ وارث کا لفظ لگانا یہ ناجائز ہوگا۔ اور اگر قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اپنے بندوں پر خود لفظ وارث کا اطلاق کیا ہے، خود لفظ وارث بولا ہے، تو پھر پتہ چلا کہ جن کے غلاموں کو وارث کہا گیا ہے وہ خود وارث کیوں نہیں ہیں۔ اس سلسلہ میں چونکہ قرآن مجید ہمارے پاس وہ کتاب ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی لوگوں کو ضرورت پڑے گی تو میری کتاب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، اور اس میں ہماری ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے آپ کو وارث کہا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 23 ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم مارتے ہیں اور ہم وارث ہیں۔ الوارثون جو وارث کی جمع ہے، اس کا اطلاق رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں اپنی ذات پہ کیا ہے۔ وارث کا جو مطلب شریعت میں ذکر کیا جاتا ہے، تفسیر ساوی میں ذکر ہے الوارث فی الاصل، وارث اصل کے اندر وہ ہے الذی یاخذ المال بعد موت مورثہ، جو اپنے مورث کے مر جانے کے بعد مال پکڑتا ہے، اس کو وارث کہا جاتا ہے۔ ثم اطلق الارث وارید لازمہ،
پھر یہ ارث والا لفظ بولا گیا اور یہ بول کے جو اس کو لازم ہوتا ہے وہ مراد لیا گیا، اور وہ لازم ارث کو کیا ہے؟ بقا. ایک بندہ فوت ہوا، جو پیچھے باقی تھا اس کو اس کا ورثہ ملا تو وہ اس کا وارث کہلایا. رب ذوالجلال اپنے آپ کو وارث کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ فرما رہا ہے نحن الباقون، ہم باقی رہنے والے ہیں. ونارث جمیع الخلق، اور جب خلق دنیا سے ختم ہو جائے گی ہم ہی باقی رہ جائیں گے. تو قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے لفظ وارث اپنے اوپر اس کا اطلاق کیا، اور جس کا معنی باقی کے لحاظ سے ہے، یعنی وہ حقیقی معنی جو کسی کا مال اخذ کرنا ہے وہ بندوں کے لحاظ سے ہے، وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. تو رب ذوالجلال کے لحاظ سے اس کا معنی باقی ہے. قرآن مجید برہان رشید میں متعدد مقامات پر خالق کائنات جل جلالہ نے لفظ وارث اپنے علاوہ بھی مختلف ذاتوں پہ بولا ہے.